میں سید مفیز اپنے یوٹیوب چینل کراچی کی آواز سے آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ روز ڈیفنس کے علاقے میں پیش آنے والے ایک واقعے نے کہ جس میں سلمان فاروقی نامی ایک امیر زادے نے اپنی دولت اور طاقت کے نشے میں ایک بائک رائڈر اور اس کی بہن کے ساتھ جو ظالمانہ رویہ اختیار کیا، اس نے ایک بار پھر دنیا بھر میں پاکستانی قوم کا سر شرم سے جھکا دیا۔ دنیا نے پھر ہمارے انسان اور مسلمان ہونے پر سوال اٹھا دیا، کیونکہ مہذب دنیا تو اس انسان اور مسلمان کو جانتی ہے کہ جس کے عدل اور انصاف کے قصے پوری کائنات میں مثالی ہیں، جس کے ہاتھ، زبان اور عمل سے کسی دوسرے مسلمان کو نہیں بلکہ کائنات میں موجود ایک ایک انسان کو گزن نہ پہنچنے کی گارنٹی دی گئی ہے۔ مگر انہیں کیا معلوم کہ پاکستان میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو زمین پر خدا بننے کا دعوے دار ہے، جسے یہ گھمنڈ اور تکبر ہے کہ اس کی طاقت اور دولت کے آگے ہر غریب اور کمزور حقیر ہے، اور پاکستان کا آئین اور قانون ان کے آگے بے بس اور لاچار ہے۔ اس تاثر کو اس شہر نامراد میں تقویت ملتے ہوئے تو ہزاروں بار دیکھا، مگر حالیہ دنوں میں ڈمپر گرتی کے نتیجے میں 250 سے زائد بے گناہ شہریوں کی ہلاکت پر نہ متعلقہ ادارے حرکت میں آئے، نہ حکومت وقت کے کان پر جو رہی گی۔ مگر جب لوگوں نے تنگ آمد بجنگ آمد کے تحت اس ڈمپر گردی کے خلاف از خود کارروائی کرنے کی کوشش کی تو حکومت بھی اور ادارے بھی اس قاتل مافیا کے تحفظ کے لیے نہ صرف میدان عمل میں آ گئے بلکہ جو عوامی رد عمل سامنے آ رہا تھا، ان مظالم کے خلاف جو احتجاج ہو رہا تھا، انہیں دہشت گردی کی دفعات لگا کر گرفتار کرنا شروع کر دی۔ یعنی اس شہر میں ہر طاقتور مافیا کے پیچھے یا تو حکومت یا پھر ان کے سرکاری اہلکار شیلڈ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نتاشا کیس میں بھی دنیا نے دیکھا کہ کس طرح اپنی گاڑی تلے روندنے والے اس نشے میں چور امیر زادی کو تحفظ دیا گیا۔ ایسے ہی حال ہی میں ارغمان کیس کہ جس میں پولیس نے مال بنایا، مطلب یہ کہ ایک عام آدمی جو کہ کمزور اور غریب ہے، اس کی جان، مال اور عزت کی حفاظت پر مامور ادارے اور حکمراں تنخواہ تو ہر شہری کو تحفظ فراہم کرنے کے لیتے ہیں، لیکن جب کوئی فرعون اپنی برادری یا قبیلے کا سامنے آ جائے تو آنکھیں اور کان ہی نہیں بند کر لیتے بلکہ آئین اور قانون کی کتاب کو بھی بند کر کے اپنی عدالت لگا کر فیصلہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ 1 جون کو ڈیفنس کے علاقے میں ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے رنچھوڑ لائن کے رہائشی بہن بھائی کہ جن کے نام دھیرج اور کلپنا، ان کی غلطی نہ ہونے کے باوجود سڑک پر عدالت لگا کر ان پر نہ صرف زبان اور ہاتھ سے تشدد کیا بلکہ اس بہن کلپنا کہ جو اپنے بھائی پر تشدد نہ کرنے کے لیے دعائیاں دیتی رہی، معافیاں مانگتی رہی، ہاتھ جوڑ کر رو رو کر چیختی چلاتی رہی، مگر سینکڑوں تماشائیوں کی موجودگی میں نجی پروڈکشن ہاؤس کا CEO سلمان فاروقی جو خود کو سرکاری اہلکار ظاہر کر کے اس لڑکے دھیرج پر بدترین تشدد کرتا رہا اور اس کی بہن کلپنا کی معافی کی اپیلوں پر بھی اپنی فرعونیت کا مظاہرہ کرتا رہا، لیکن میرے شہر کے ان سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو سلوٹ اور خراج تحسین کہ جنہوں نے 24 گھنٹے سے پہلے ہی اس فرعون کو دنیا بھر میں ایکسپوز کر کے حکومت اور پولیس کو مجبور کر دیا کہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ مگر وہی ہمیشہ کی طرح پولیس سوشل میڈیا کے دباؤ کی وجہ سے گرفتاری تو دکھا دی، تصاویر تو فوٹو سیشن کے لیے بنوا دی، میڈیا کے سامنے بھی لے آئی، مگر اپنی روایتی ناکامیوں اور چالاکیوں کو سوشل میڈیا سے نہ چھپا سکی۔ یعنی ملازمین کی گرفتاری سے لے کر سلمان فاروقی کی نمائشی گرفتاری تک نہ ہتھکڑی پہنائی گئی اور نہ ہی لاک اپ کو تالا لگایا گیا، جس نے اس شہر کی پولیس کو ایک بار پھر بے نقاب کر دیا۔ اور آگے بھی امید یہی ہے کہ مقدمے کو کمزور کر کے اس معزز اور معتبر شہری جس کا نام سلمان فاروقی ہے کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے زیادہ عرصے تک نہیں رہنے دیا جائے گا۔ یہ وکٹری کا نشان دکھا کر آئین، قانون اور عوام کے منہ پر زوردار تماچا رسید کر دے، کیونکہ یہی ہوتا رہا ہے اور یہی ہوتا رہے گا۔ میری دانش میں ایسے ملزمان کو سزا بجائے پولیس اور عدالت کے ذریعے دے کر پولیس اور عدالتی اہلکاروں کی چاندی کی جائے، اس کے لیے وہی سزا تجویز کی جائے کہ جس کی وجہ سے اس کے خلاف قانون حرکت میں آیا۔ یعنی
दोनों बहन भाई इस पर मुकदमा दर्ज करवा कर वक्त और पैसे का जिया ना करें, बल्कि मुतालबा ये करें कि इस फिरौन को मीडिया और आवाम के सामने उसी जगह ले जाकर उसके उन्हीं जाती मुलाजमीन के सामने बिल्कुल उसी तरह रो रो कर गिड़गिड़ा कर धीरज और कल्पना से माफी मंगवाई जाए और इसे पूरी दुनिया में लाइव दिखाया जाए, ताकि इसकी ताकत, दौलत और ताल्लुकात का घमंड मट्टी में मिल सके। ऐसे लोगों की यही सजा हो सकती है कि जिसमें इन्हें अपना गरूर और घमंड मट्टी में मिलता हुआ नजर आए।